بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 29 دسمبر بروز منگل سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کن حالات میں ٹریفک حادثہ پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا؟ ٹریفک حادثات کے کیسز پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کرنے کے ضابطے مقرر ہو گئے ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹریفک حادثات میں 7 حالتیں ایسی ہیں جن میں کیسز پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ ان حالات میں حادثے کا کیسز محکمہ ٹریفک کے دائرہ اختیار سے باہر ہوگا، جس میں محکمے کا کام ضابطے کی کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ محکمے نے کہا ہے کہ ٹریفک حادثے کے باعث وفات ہو جائے یا ڈرائیور دوسرے پر جسمانی تشدد کرے یا گالی گلوچ دے تو یہ کیسز پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حادثے کے باعث کسی شخص کا عضو بیکار ہو جائے یا زیادہ متاثر ہو جا کر معطل ہو جائے یا حادثے کے باعث زخمی ہوں تو اس صورت میں بھی کیس پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ پبلک پراسیکیوشن کے ایسے کیسز کو بھی دیکھے گا جن میں ٹریفک حادثے کے بعد ڈرائیور جائے وقوع پر گاڑی نہ روکے یا حادثے کی اطلاع محکمہ ٹریفک کو نہ کی جائے، حادثے کے سبب آنے والے ڈرائیور کو کسی اور شخص سے تبدیل کیا جائے یا زخمیوں کو طبی امداد دینے میں رکاوٹ پیدا کی جائے یا جان بوجھ کر حادثے کا سبب بنایا جائے۔ محکمے نے کہا ہے کہ ایسے تمام کیسز پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیے جائیں گے اور وہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ ناظرین، آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ عاطف عزیز، ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ نہیں بن رہا، کیا کریں؟ جواب: محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے تارکین کے معاملات کو خودکار انداز میں مکمل کرانے کے لیے ابشر سسٹم کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کی جانب سے فراہم کردہ کمپیوٹرز پر اکاؤنٹ بنائیں۔ جب وہاں اکاؤنٹ بن جائے تو اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر لاگ ان کرکے اس کا پاس ورڈ تبدیل کر لیں۔ بعض اوقات سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے فنگر پرنٹ اور معلومات سسٹم میں اپلوڈ نہیں ہوتیں، اس لیے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو کسی دوسرے وقت کوشش کریں۔ ابشر سسٹم کا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہی رجسٹر کرایا جا سکتا ہے۔ آپ آن لائن اس سسٹم کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، بعضاں اپنے بینک میں جا کر اسے ری کنفرم کرا لیں۔ دوسری صورت محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ذیلی دفتر جہاں سے اکاؤنٹ بنانے کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب سسٹم میں کسی شخص نے فنگر پرنٹ اپلوڈ ہونے میں دشواری ہو یا بعض افراد کے فنگر پرنٹ مخصوص بیماری کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ جوازات کے سسٹم میں اپنا اکاؤنٹ کنفرم کرائیں۔ خان سید پوچھتے ہیں، ٹرک ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے اہلیہ کو وزٹ ویزے پر بلا سکتے ہیں؟ جواب: قانونی طور پر اہلیہ اور فیملی کے لیے وزٹ ویزا جاری کرانے کے لیے مخصوص پیشوں پر کام کرنے والوں کو ہی اجازت دی جاتی ہے، جن کا اقامہ فیملی اسٹیٹس کا ہو۔ ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور یا فیملی ڈرائیور کا پیشہ فیملی اسٹیٹس ہولڈر میں شامل نہیں، اس لیے قانونی طور پر ان پیشوں سے منسلک افراد کو فیملی وزٹ ویزے کی اجازت نہیں ہے۔ کرائے پر گاڑی حاصل کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ نقل و حمل کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق کرائے پر گاڑی حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں۔ مقررہ شرائط پوری کرنے والے کو گاڑی کرائے پر دینے میں کوئی امر مانع نہیں ہوگا۔ کمیٹی کی جانب سے یہ وضاحت اس وقت کی گئی جب سوشل میڈیا پر کہا گیا کہ قانون کے مطابق رینٹ اے کار کمپنی والوں کی جانب سے عمر کے حوالے سے اعتراض عائد کرنا مناسب نہیں۔ اگر کار کرائے پر حاصل کرنے والے کے پاس کارآمد ڈرائیونگ لائسنس اور اقامہ ہے تو کوئی امر مانع نہیں کہ اسے کرائے پر گاڑی نہ دی جائے۔ کمیٹی نے مزید کہا ہے کہ رینٹ اے کار کمپنی کے بارے میں کسی قسم کی شکایات ہونے کی صورت میں ٹول فری نمبر 938 پر شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ جدہ میں 2 میوزک کالجوں کے لیے لائسنس کی اجازت۔ سعودی عرب نے میوزک کے 2 کالجوں کو لائسنس کے اجراء کی اجازت دے دی ہے۔
یہ بات وزیر ثقافت نے ٹویٹر پر بتائی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزیر ثقافت بدر عبداللہ بن فرحان نے دیگر اداروں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ اپنے لائسنس حاصل کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ وزیر ثقافت نے کہا ہے کہ اس میں دلچسپی رکھنے والے نجی اور غیر منافع بخش سیکٹرز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختلف ثقافتی میدانوں میں انسٹی ٹیوٹس کے لیے مخصوص پلیٹ فارم پر لائسنس کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ محکمہ جیل خانہ جات کے سربراہ جنرل العثمیری انتقال کر گئے۔ محکمہ جیل خانہ جات کے سربراہ جنرل محمد بن العثمیری کا کل پیر کو انتقال ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہیں اپنے دفتر میں کام کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے باعث ان کی وفات ہو گئی۔ آئندہ سال مئی تک 30 لاکھ ویکسین موصول ہوگی۔ مئی کے آخر تک سعودی عرب کو 30 لاکھ فائزر ویکسین مل جائیں گی۔ العربیہ ٹی وی چینل نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کو آئندہ برس 2021 تک فائزر بائیو ٹیک کی 30 لاکھ ویکسینز موصول ہو جائیں گی۔ ویب نیوز سبق نے العربیہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ فروری 2021 کے آخر تک فائزر کمپنی کی جانب سے 10 لاکھ ویکسین کی خوراک موصول ہو جائے گی، جو 5 لاکھ افراد کو لگائی جا سکے گی۔ ایک شخص کے لیے ویکسین کی 2 خوراکیں مخصوص ہیں۔ ٹی وی چینل کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ مارچ سے مئی کے آخر تک سعودی عرب کو 20 لاکھ ویکسین موصول ہوں گی۔ اس دوران مزید ویکسینز بھی منظور ہو جائیں گی، جن پر تاحال کام جاری ہے۔